بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سی چیزوں کا، بہت سی عبادات کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح سے حج کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا کہ حج ادا کرو۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سابقہ اسلوب کو، طریقہ کار کو تبدیل فرما دیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ کام میں کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی کرو۔ تو وہ کام درود پاک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے مقرب فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ درود بھیجنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، حد سے زیادہ فائدے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے اور جنت میں اس کے 10 درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتے ہیں۔ اب دیکھنے کی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ اے ایمان والو تم میرے حبیب پہ درود بھیجو۔ جب ہم ایمان والے مسلمان درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ اپنے حبیب پہ آپ درود بھیجیے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ ہم درود میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیے۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجو، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ بھیج دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کہا کہ تم رسول پر درود بھیجو، تو ایمان والوں نے کہا کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں لت پت، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یا اللہ آپ کے حبیب پر درود بھیجنا تو بڑی عظیم عبادت ہے، بہت بڑا کام ہے، لہٰذا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ اپنے حبیب پر ان کی شان درود و سلام بھیجیے۔ تو درود بھیجنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے درود بھیجنے کے 10 اہم ترین فضائل بیان فرمائے۔ وہ فرماتے جب آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اس کو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہا سبب البرکت فی ذات المصلی وعملہ وعمرہ واسباب مصالحہ، کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی عمر میں، اس آدمی کے عمل میں اور اس کے تمام کاموں میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا ہر کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ علیہ سبب لمحبتہ للعبد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ حضور کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر ایمان والے کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم سے حضور محبت کریں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ حضور ہم سے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر حضور پر کثرت سے درود بھیجو۔ ابن جوزی فرماتے ہیں حضور پر کثرت سے درود بھیجنا یہ حضور کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہا سبب لہدایت العبد وحیات قلبہ، کہ حضور پر کثرت سے درود بھیجنا یہ انسان کو راہ راست پہ لانے کا ذریعہ ہے، اور وہ دل جو گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، جب کثرت سے درود پڑھا جائے گا تو اس انسان کا دل حیات پا جائے گا، انسان کا دل زندہ ہو جائے گا، اور جب دل زندہ ہوگا تو پھر دین پر چلنا اس آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انہا سبب لغفران الذنوب،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے درود بھیجے، اس درود بھیجنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور پانچواں فائدہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہا سبب لکفایت اللہ العبد ما اہمہ، کہ آدمی کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، جتنے اس کے کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ اس آدمی کا کفیل بن جاتا ہے جو آدمی درود پاک کو اپنا وظیفہ مقرر کر لیتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہا تقوم مقام الصدقۃ لذی العسرہ، کہ جس آدمی کے پاس مال نہ ہو، مال کے اعتبار سے تنگ دست ہو، غریب آدمی ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، صدقہ کرنا چاہتا ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ درود پڑھے۔ جب وہ درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو صدقہ کرنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ ساتواں فائدہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہا سبب لقضاء الحوائج، کہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے، اس کی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیں گے۔ اور آٹھواں فائدہ انہا سبب لتبشیر العبد بالجنت قبل موتہ، کہ جو آدمی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دیں گے، وہ اپنا جنت میں مقام اپنی زندگی کے اندر ہی دیکھ لے گا جی۔ اور نواں فائدہ علامہ ابن جوزی نے فرمایا انہا سبب لتذکر العبد ما نسیہ، کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات بھول جائے، کوئی چیز کہیں پہ رکھی اور بعد میں اس کو یاد نہیں آ رہا کہ وہ چیز میں نے کہاں رکھی تھی، کوئی بات ذہن سے اتر گئی، اس کو یاد نہیں آ رہا کہ وہ بات کس طرح سے تھی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھنے لگ جائے۔ اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ بھولی ہوئی چیزیں یاد کرا دیں گے۔ اور دسواں فائدہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہا سبب النجات من احوال یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی، جو سختیاں ہوں گی، جو آدمی درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس درود کی برکت سے اس آدمی کو قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھ دیں گے۔ یہ جی 10 فوائد تھے جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے درود کے بارے میں لکھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے لیے دعا کا وقت مختص کر رکھا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹا دعا کے لیے خاص کر لیا ہے، میں نے اس 1 گھنٹے میں دعا کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس 1 گھنٹے میں آپ پر درود کتنی دیر پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، کہ آپ جتنا چاہیں اتنا درود پڑھیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹے کا ربع حصہ، یعنی 1 گھنٹے کا چوتھائی حصہ میں آپ پر درود پڑھ لیا کروں، یعنی 15 منٹ، اگر 1 گھنٹہ طے تھا تو اس میں سے 15 منٹ میں آپ پہ درود پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جیسا آپ چاہیں، اور اگر آپ اس پر زیادتی کر لیں فہو خیر لک، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں درود پاک تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ فالنصف، پھر میں آدھا وقت جو دعا کے لیے 1 گھنٹہ مختص ہے اس میں سے آدھا وقت میں آپ پر درود پڑھ لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، ابی بن کعب جیسے آپ کو ٹھیک لگے، لیکن اس سے بھی اگر آپ زیادہ کر لیں مجھ پر درود بھیجنا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 40 منٹ میں آپ پہ درود بھیج دیا کروں؟ حضور نے فرمایا جو آپ چاہیں، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے زیادہ نفع مند ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو سارا وقت میں آپ پہ درود بھیجتا رہوں گا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں آیا اور میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ جب میں درود بھیج رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن مسعود اب تو اللہ سے مانگ، جو بھی مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جی تو درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے جی۔ جو آدمی درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ جو دعا بغیر درود کے ہو وہ معلق رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے۔ اس کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی، اس کے دل میں بڑی تمنا ہوئی، بڑی حسرت ہوئی، بڑی چاہت ہوئی، یہ آرزو ہوئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر لوں، میں کعبہ کو دیکھ لوں۔ تو اب بیت اللہ دور تھا، یہ چیونٹی فاصلے پر تھی، خود جا نہیں سکتی تھی، پہنچ نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کبوتر بھیجا، وہ کبوتر بیٹھا اور یہ چیونٹی چلتے چلتے اس کبوتر کے پنجے کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا بیت اللہ کی چھت پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب وہ کبوتر بیت اللہ میں پہنچا تو یہ چیونٹی بھی بیت اللہ میں پہنچ گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں جب آپ دعا کریں، دعا کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں، جس طرح وہ چیونٹی کبوتر کے پر پہ بیٹھ کر بیت اللہ کی چھت پہ پہنچ گئی، اسی طرح سے جب ہم دعا کریں گے، ساتھ درود پڑھیں گے، تو ہماری دعا درود کے کندھوں پہ سوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں آدمی کو شک ہو سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے خیرات دی، خیرات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے فلاں عبادت کی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں شک اور تردد ہو سکتا ہے۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، جس حال میں پڑھیں، جس وقت میں پڑھیں، وضو ہو وضو نہ ہو، جس کیفیت میں بھی پڑھیں، یہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ جب قبول عبادت کے ساتھ میں اور آپ اپنی دعاؤں کو ملا لیں گے تو جیسے درود قبول ہوگا ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔